السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد شفیق پٹی۔ آج ہم میاں اسلامک سینٹر پہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ روحانی معالج اسامہ افضل بسروری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ صاحب، آج ہم آپ سے جادو جنات کی حقیقت کے متعلق کچھ سوالات کریں گے۔ جی ضرور۔ ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے، جادو جنات کی حقیقت کیا ہے؟ اور بعض لوگ اس کو افسانہ اور کہانیاں کہتے ہیں، قرآن و سنت سے وضاحت کریں۔ سب سے پہلے بٹی صاحب، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم میاں اسلامک سینٹر والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے توسط سے میں آپ سامعین کے سامنے آج کے کویشچن کا آنسر رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ واقعی اس کو افسانہ اور کہانیاں کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بات اچھی نہیں ہے، وہ بات جھوٹ پر مبتلا ہے۔ قرآن و حدیث میں واضح اس چیزوں کا تذکرہ اور ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ نے جا کر جنات کو ان کو تبلیغ کی، ان کو دعوت دی، اور کچھ جنات جو ہیں وہ نبی پاک کے پاس آئے بھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ گوبر اور ہڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ استنجا نہ کیا کریں، ہم ان کو ایز اے خوراک کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ یہ اس ثبوت ملتا ہے کہ جنات ہیں، اور باقاعدہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک سورۃ جن بھی اتاری ہے، اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور جنات آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جب انہوں نے ذکر سنا، قرآن کی آیات سنی، تو جا کر انہوں نے تعجب کیا، اپنی قوم والوں کو بتلانے لگے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی وضاحت پر دلیل پر مثبت ہیں کہ جادو جنات کی حقیقت ہے، اور خود آقا علیہ السلام پر بھی لوگوں نے جادو کیا۔ یہودیوں نے جب یہ جادو کیا تو انہوں نے یہودی جو تھا اس کا نام تھا لبید بن عاصم، جس نے آقا علیہ السلام پر جادو کیا تھا، اور آقا علیہ السلام پر اس جادو کے اثرات بھی مرتب ہوئے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جادو برحق ہے اور جنات کا وجود اس دنیا میں موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا اسامہ صاحب، اب ہم آپ سے اگلا کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا معاملہ آیا ہو اور آپ نے جن سے بات کی ہو؟ جی بٹی صاحب، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ روحانی علاج کروانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، تو کئی دفعہ جب ان کے اوپر رقیہ شریعہ کیا جاتا ہے، آیات پڑھی جاتی ہیں، تو بعض اوقات ان میں حاضری ہو جاتی ہے جنات کی، اور پھر وہ چیخو پکار مریض جو ہوتا ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اور بعد میں کئی دفعہ وہ تکلیف محسوس کرتا ہے جب آیات پڑھی جاتی ہیں، اور باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ نہ پڑھیں، آپ ایسا نہ کریں۔ حقیقت میں وہ جنات جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ مریض کے ذریعے سے ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ باقاعدہ سامنے جن سے میری بات نہیں ہوئی، مریض کے اندر سے میں نے بات بہت دفعہ ایسی باتیں کی۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، پہلا جو کویشچن ہے جس میں ہم نے اسامہ صاحب سے پوچھا کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، تو اس میں ہم ایک بہت پیاری بات کی انہوں نے، اور یہ ہماری علم اضافی کی بات ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں پہ حاوی کیوں ہوتے ہیں۔ اس میں جو پہلی بات انہوں نے بتائی ہمیں کہ جب جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ، اور جنات نے بتایا کہ ہم اس لیے انسانوں کو تنگ کرتے ہیں یا پھر ان پہ حاوی ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ اس سے استنجا نہ کیا کریں۔ یہ آپ کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ وہ اگر ہم کو تنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلی بات تو دین سے دوری ہے۔ اگر ہمیں یہ سب چیزیں ہمارے علم میں ہوں تو میرے خیال میں ہمیں یہ چیزیں تنگ نہیں کرتی۔ اہل علم کے پاس، اہل عقل کے پاس، شعور رکھنے والوں کے پاس یہ چیزیں دور رہتی ہیں۔ آئیے ہم تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسامہ صاحب، جنات، جادو جنات سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ جی بٹی صاحب، اگر آپ دین کے جتنا قریب آئیں گے نا تو آپ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے آقا علیہ السلام نے اللہ کے قرآن میں بھی بے شمار ایسی آیات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ جادو جنات سے بچ سکتے ہیں۔ سورۃ بقرہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے آخری 2 آیات ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس کو پڑھ لیتا ہے، صبح شام کو پڑھ لیتا ہے سونے سے پہلے، اس کو ہر چیز سے وہ 2 آیات کافی ہو جاتی ہیں۔ آخری کل ہے، آیت الکرسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جادو جنات کے متعلق ایک مضبوط ہتھیار اور دیوار ہیں۔ اور آپ کو میں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں، اگر آپ اس حدیث پر عمل کر لیں گے نا،
کوئی بھی جو جنات ہے وہ آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ شیخ وحید عبدالسلام بالی رحمہ اللہ یا حافظہ اللہ بہت بڑے ایک شیوخ گزرے ہیں، شاید وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا شریر جادوگروں کا کلا کما کرنے والی تلوار، ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے نا اس کے اندر ایک بہت ہی پیارا واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس ایک میاں بیوی علاج کے سلسلے میں میرے پاس آئے، تو جب میں نے ان کے اوپر رقیہ شریعہ کیا، آیات پڑھی، تو ان کے اندر جو ہے وہ جنات حاضر ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا تو کیوں اس عورت کو تنگ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے اس کو تنگ کرتا ہوں، میں تنگ نہیں کرتا، دراصل میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شیخ صاحب فرمانے لگے وہ آپ سے محبت نہیں کرتی؟ کہتا ہے نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر وہ آپ سے محبت کرتی ہوگی نا تو پھر وہ آپ کو اپنے جسم سے نکالنے کے لیے میرے پاس تشریف نہ لے کر آتی، وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، اس لیے اس کے جسم سے نکل جاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے جن بول کے کہتا ہے میں اس سے نہیں نکلوں گا۔ شیخ صاحب فرمانے لگے اگر تو نہیں نکلے گا تو میں پھر تجھے قرآن کے ذریعے، احادیث رسول کے ذریعے تجھے تکلیف پہنچاؤں گا، تجھے جلا کے راکھ کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں ایک شرط پہ اس کے جسم سے نکلوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ شیخ صاحب فرمانے لگے بتا تیری شرط کیا ہے؟ کہتا ہے شرط میری یہ ہے کہ اس کے جسم سے نکلوں گا اور تمہاری جسم میں داخل ہو جاؤں گا۔ شیخ صاحب فرمانے لگے ڈرے نہیں ہیں؟ شیخ صاحب فرمانے لگے اگر تمہارے اندر اتنی طاقت اور ہمت اور جرأت ہے، جو کہتے ہیں جو جنات ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ انسانوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں، غلط بات ہے۔ جب آپ دین کے اندر پختگی حاصل کریں گے، دین کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوگی، کوئی بھی چیز آپ پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ شیخ صاحب فرمانے لگے اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو میرے اندر داخل ہو کر دکھا۔ تھوڑی دیر بعد چیخیں مارنے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ شیخ صاحب فرمانے لگے بتا کیوں نہیں میرے اندر داخل ہو رہا؟ کہتا ہے تو نے آج صبح 100 دفعہ یہ کلمے پڑھے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو نے آج صبح 100 دفعہ یہ کلمے پڑھے ہیں، میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں تمہارے اندر داخل ہو سکوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا ہے۔ اور اس حدیث کے متعلق نبی پاک کی صحیح مسلم کے اندر یہی حدیث ہے کہ جو شخص صبح یہ کلمے 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے 4 چیزیں عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس دن چوتھی چیز، اور اس دن اس پر کوئی چیز شیطانی جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتی، اس پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں، تمام جادو جنات کے جو جتنے بھی مریض ہیں یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین ان سے تمام چیزوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب جی اسٹوڈیو میں آنے کا اور ہمارے علم میں اضافہ فرمانے کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ جی ناظرین، ہم اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ سیشن میں آپ کے ہاں موجود رہیں گے اور آپ کو نئی جو قرآن و حدیث کی روح سے جو وہ ہیں اسامہ صاحب ہمیں آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔